اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک موضوع پہ بات کرنے کے لیے، اور یہ موضوع جو ہے میرے ایک دوست نے سجیسٹ کیا واٹس ایپ کے ذریعے، اور مجھے میں خود میں نے یہ سمجھا کہ اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ اور اصل میں ٹو بی آنیسٹ میں نے اس پر یہ جو میں اس وقت بات آپ سے کر رہا ہوں میں نے اس سے پہلے 2 بار جو ہے اس پر ویڈیو بنائی، لیکن وہ ویڈیو ذرا طویل ہو گئی، 2 گھنٹے کی یا 2 سے بھی زیادہ۔ تو میں یہ حالیہ 2-4 دنوں میں گزشتہ 2-4 دنوں میں یہ سٹرگل کرتا رہا کہ میں اپنی بات کروں اور ذرا مختصر کروں، تو لیکن بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے یہ۔ تو میں نے اس وقت بھی اب یہ سوچا ہے کہ میں انشاءاللہ اس تعلق سے مجھے جو کہنا ہے میں آپ سے کہوں، اور شاید یہ ممکن ہے کہ یہ 2 ویڈیوز میں ایکسٹینڈ ہو جائے میری بات۔ تو بات یہ ہے جس پر یہاں پہ کچھ گفتگو ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دوست نے سجیسٹ کیا کہ یہ جو اسرائیل ہے یا صہیونی تحریک، زائنسٹ موومنٹ، زائنسٹ لابی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وغیرہ، تو انہوں نے بتایا کہ اس کا ایک بہت ہی زبردست اس کی بڑائی اور اس کی پاورفلنس، بڑائی سے زیادہ بہتر لفظ ہے پاورفلنس، اس کے طاقتور ہونے کا، اور دنیا میں اس کا زبردست اثر و رسوخ، اور دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے صہیونی لابی کو دیکھنا، یہودی سازش اور اسرائیل کو دیکھنا، یہ کچھ اس طرح کا ایک نیریٹو بن گیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں کچھ یہ تاثر اور کچھ رچ بس گیا ہے۔ اور اس تعلق سے وہ ہمارے دوست جس نے سجیسٹ کیا، ان کا کہنا تھا کہ اس تعلق سے ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم، پاکستان کے جو ڈاکٹر اسرار صاحب تنظیم اسلامی کے بانی جو رہے ہیں مرحوم، تو وہ ہمارے دوست کا کہنا تھا کہ وہ اس میں خاص طور سے ان کا رول ہے، انہوں نے اس تاثر کو بنانے میں رول ادا کیا کہ یہ ایک جیسے کوئی بہت ہی بڑی ایسی قوت ہو کہ دنیا میں جہاں پر بھی کچھ ہو اس کے پیچھے یہی ہوں، جیسے ان کا زبردست کوئی گلوبل ایجنڈا ہے، ان کو بہت ہی کچھ کرنا ہے، اور ہمیں بہت ہی اس سے چوکس ہونا ہے، بہت ہی الرٹ ہو جانا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک کوئی یہ ایک حقیقی تصور نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے دوست کا یہ کہنا تھا، اور یہ صحیح ہے کہ اس سے ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آلریڈی لڑنے کے بغیر ایک شکست خوردگی کا احساس پیدا ہوا ہے۔ شکست خوردگی اس اعتبار سے کہ وہ کسی چیز کو جو کہ ایسی نہیں ہے، جو کہ اتنی بڑی نہیں ہے، وہ بہت ہی اس کو بہت بڑی سمجھتے ہیں اور بہت طاقتور سمجھتے ہیں۔ تو اس سے اس چیز کا اسرائیل، صہیونی طاقتیں، صہیونی قوتیں یا زائنسٹ موومنٹ وغیرہ، اس سے اس کا جو ہے وہ ایک رعب ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، ان کے ذہنوں میں ایک طرح کی ایک وہ مرعوبیت آ جاتی ہے نا، کسی کا زبردست جب آپ سائز دیکھیں تو یہ ٹھیک ہے کہ ان کو پھر آپ لڑنے پہ ابھاریں وغیرہ، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم کس سے لڑ رہے ہیں اور کیا ہمارے ارد گرد ہے، اس کا ایک حقیقی تصور ہونا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ۔ تو
تو اس اعتبار سے یعنی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں اسی لیے کہ میں اس تعلق سے کچھ بات کروں اور یعنی آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں. تو یعنی ٹو بی آنیسٹ میں نے اس گزشتہ ہفتے اس تعلق سے اب میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک دو بار میں نے ویڈیو بنائی اس تعلق سے، لیکن وہ ذرا طویل ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ اس میں کئی موضوعات آتے ہیں اور میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ میں اس کو مختصر رکھ سکوں بیکاز آف جو ویڈیو پہ لمیٹیشنز ہوتی ہیں وغیرہ، لیکن میری ساری کوشش کے باوجود ویڈیو طویل بنتا چلا گیا. تو میں نے ان کو میں نے سوچا کہ آئی ول ری ڈو اٹ، میں پھر کروں. تو اس وقت میں تیسری بار یہ کر رہا ہوں اور اس امید سے کر رہا ہوں کہ میں اس کو مختصر رکھ سکوں. لیکن جو میری کیلکولیشن ہے وہ یہ کہ یہ شاید 40-50 منٹ کا ہو جائے گا، لیکن ابھی یہ 2 ویڈیوز ہوں گے، میں ایک پر یہ نہیں چلے گا، مطلب ایک میں سارا سما نہیں پائے گا. یہ اس لیے کہ اس میں دیکھیے جو بات میں نے کہی جو کہ موضوع ہے، تو اس موضوع میں کئی موضوعات آتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ فرض کیجئے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت درخت مرجھائے ہوئے ہیں، اس وقت کوئی گرینری نہیں ہے. تو اگر آپ یہ بات کریں تو دراصل آپ پھر خزاں کی بات کر رہے ہیں کہ موسمی خزاں آ گیا ہے اور درختوں پر جو ہے وہ ان کے پتے مرجھائے ہوئے ہیں. تو آپ موسمی خزاں کی بات کر رہے ہیں، آپ پھر موسموں کی بات کر رہے ہیں، اور آپ یعنی اس کے ساتھ پھر کئی ریلیٹڈ ایریاز آتے ہیں کہ جن پر آپ کو کچھ کہنا ہے یہ بتانے کے لیے کہ درختوں کے پتے مرجھائے ہوئے کیوں ہیں. تو لہذا ایسا ہی معاملہ ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں معاملہ جو ہے یہ جو موضوع ہے اس وقت ہمارے سامنے، اس میں جو موضوعات بنتے ہیں ان میں ایک تو سیاسی فکر کا موضوع جس کو میں بہت ہی سکپ کروں گا، بہت ہی مختصر رکھ کے آگے چلوں گا، اور پھر اہم اس میں جو موضوع ہے اور جس پہ میں فوکس کروں گا اور بالکل ناظرین کی بہت زیادہ توجہ چاہوں گا، وہ ایسکیٹالوجی کا ہے. ایسکیٹالوجی جس کا میرے پاس کوئی اردو ترجمہ نہیں ہے، آئی ایم سوری فار دیٹ، یعنی معذرت چاہتا ہوں. تو لیکن ایسکیٹالوجی جو ہے وہ آخر وقت میں، یعنی ٹورڈز قیامت سے پہلے آخر وقت میں کیا ہونے والا ہے، کیا چیزیں برپا ہوں گی، دجال، یاجوج ماجوج، یہ ساری چیزیں اس کو ایسکیٹالوجی کہتے ہیں. اور پھر تیسرا موضوع جو کہ اگین بہت اہم ہے اور جس کو میں سکپ نہیں کر سکتا، وہ ہے کہ حقیقی صورتحال کیا ہے دنیا میں، کیا ان ٹرمز آف پاور ریئلٹیز کون پاورفل ہے کون نہیں ہے. تو وہ موضوع ہے. تو میں ان تینوں یعنی موضوعات پہ بات کروں گا، اور میں نے کہا کہ وہ سیاسی فکر کا جو پہلا موضوع ہے اس کو میں ذرا سکپ کرتے چلا جاؤں گا، تھوڑا سا اشارہ. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ کہوں، میں اس بات کو کلیریفائی کروں کہ یہ میری بات اور یہ ویڈیو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم پر کوئی کرٹیکل ان کی ایویلویشن نہیں ہے. انہوں نے بہت سارے خطبات، کتابیں، بہت کام کیا انہوں نے زندگی میں. تو اس کا احاطہ کرنا اور اس کی کوئی کرٹیکل ایویلویشن کرنا، یہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. تو میں وہ کام اس وقت نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی مجھے کرنے کا ارادہ ہے. تو اس وقت میں پوائنٹڈلی
उनके इस नुक्ते पर जो उनका सेहूनी और इसराइल के ताल्लुक से जो उनके खुतबात और जो उनकी आरा हैं उसका मैं एक क्रिटिकल जायज़ा लूँगा तो और उसी हद तक महदूद रखूँगा। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं यानी बेसिक मौजू की तरफ। तो तो मैं ये कह रहा था कि इसमें ये जो इसराइल के ताल्लुक से कुछ बात हो या व्हाटएवर, इसमें असल में अंडरलाइन जो बुनियादी चीज़ है वो हमारी सियासी फ़िक्र, ये जो पाकिस्तान में दीनी जमातें, जमात इस्लामी, मौलाना मौदूदी मरहूम, फिर डॉक्टर इसरार साहब वगैरह, तो ये उनकी सियासी फ़िक्र, ये उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, ये जो इसराइल और ज़ायनिज़्म पर। तो उस सियासी फ़िक्र के ताल्लुक से मैं उसमें कोई इस वक्त कोई मुदल्लल और कोई यानी बहुत ही एक मुफस्सल कोई क्रिटिक या उसका जायज़ा पेश नहीं कर रहा हूँ। अलबत्ता एक तासुर आपसे शेयर करना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले कि एक मसला है, एक शिकवा समझिए आप, यानी विदाउट यानी बीइंग एब्सोल्युटली फेयर टू जमात इस्लामी हो, तंजीम इस्लामी हो और कोई मजहबी जमात हो, और खुसूसन मैं ज़्यादा इस वक्त मेरे नज़दीक पाकिस्तान फोकस है, पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। तो मैं ये तासुर अपना ये एहसास आपके साथ शेयर करूँगा कि ये जो वहाँ के दीनी हलक़े हैं, और ख़ुसूसन अब हम डॉक्टर इसरार साहब की बात कर रहे हैं, तो इन दीनी हलक़ों ने काफ़ी कुछ वहाँ से यानी प्रोड्यूस हुआ, बहुत कुछ बातें की और बहुत कुछ किताबें और वगैरह, लेकिन ये मसला है जो एक ग्रीवियंस जिसको मैं कहता हूँ, एक शिकवा है कि वो उनने कुछ सीखा नहीं। देखिए, सीखने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारी यानी हर तरह से अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत का सामान फराहम किया है। अल्लाह ताला चाहता है कि हम कामयाब इस दुनिया से लौटें। हम कहीं से आए और हम ऑलरेडी अल्लाह की रबूबियत का इकरार करके आए हैं। हम कोई क्लीन स्लेट नहीं है इस दुनिया में। जब बच्चा पैदा होता है, नॉट अ क्लीन स्लेट, ऑलरेडी हमारी कमिटमेंट्स हैं। अब अल्लाह ताला चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी ज़ाया न करें, हम कामयाब होके यहाँ से चले दूसरे स्टेज पर। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने किताबें, अंबिया इकराम और क्या क्या नहीं हमारे हिदायत का सामान फराहम किया। उसी में ये दुनिया भी है, ये भी एक दरसगाह है, और यहाँ की हर चीज़, हर लम्हा, आपको कोई लम्हा लगे कि दिस वॉज प्लान्ड, इसकी प्लानिंग 1 साल से हुई थी, या आपको लगे कि ये दफतन हुआ, अरे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हाँ बाई चांस हुआ, वो तो मसला है हमारे परसेप्शन का। यानी वो तो मसला है कि हमारे पास हकीकत कैसे अनफोल्ड होती है। अल्लाह के सामने हर चीज़ मुकद्दर है, चांस का कोई मसला ही नहीं है, चांस नहीं है अल्लाह की प्लानिंग में। वहाँ तो हर चीज़ बाज़ाब्ता मुकद्दर है, हर चीज़। तो लिहाजा इस दुनिया में जो होता है, पिछली सदी में जो सबसे बड़ा वाक़ा हुआ, बल्कि कई सदियों उससे जो यानी इस तरह का वाक़ा नहीं हुआ था, वो इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान था। और इमाम खुमैनी की क़यादत, एक ऐसे मुस्लिम रहनुमा की क़यादत कि जहाँ पे पहली बार, यानी मुझे एक आलिम ने ये बताया, और वो आलिम यहाँ यानी वो यानी मुझे यानी उसका वो रेलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि
وہ عالم مسلکاً اہل حدیث ہیں، اور اس عالم کا یہ ریمارک تھا کہ انہوں نے ایک امام خمینی کی کوئی کتاب پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ صدیوں سے ہوا ہے کہ ایک روحانیت اور سیاست کا کمبینیشن. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں فتنہ فساد یہی ہے کہ روحانیت اور بزرگی اور تقوی ایک طرف، سیاست دوسری طرف. تو انہوں نے بتایا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک درویش صفت نفر آدمی، ایک درویش صفت شخصیت ایک زبردست ایک انقلابی سیاسی ایک ایجنڈا پر، اور وہ بھی ایک کامیاب تحریک. تو یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات تھیں. میرا شکوہ یہ ہے کہ ان حضرات نے، اب مولانا مودودی مرحوم کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا اس لیے کہ انہوں نے ایران کے انقلاب کے بعد وہ زیادہ زندہ نہیں رہے، ان کی وفات ہوئی. لیکن انہوں نے جو ہی ایران کا اسلامی انقلاب آیا، انہوں نے امام خمینی کو ایک مبارک کا ایک ٹیلی گرام بھیج دیا، یعنی اس کو انڈورس کیا. اب بعد میں وہ کیا کرتے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال وہ فوت ہوئے. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب تو رہے، لیکن میرا گلہ یہ ہے کہ وہ کچھ سنجیدگی سے انہوں نے اور باقی لوگوں نے وہاں اس کو دیکھا نہیں. اس کے دیکھنے میں دیکھیں نا، آپ کو ہر چیز میں دیکھنا ہوتا ہے کہ واٹ از مائی ٹیک اوے. کہتے ہیں نا آج کل بہت ہی یہ ٹی وی ٹاک شوز میں کہتے ہیں کہ آپ کا ٹیک اوے کیا ہے، یعنی آپ اس سے کیا لیتے ہیں. تو اس کے مختلف پہلو تھے. مثلا یہ کہ اینٹی امریکہ، تو وہ وینیزولا یا بولیویا، اس طرح کی جو جنوبی امریکہ کی وہ چھوٹی ریاستیں ہیں، ان کے لیے ٹیک اوے یہی تھا. یعنی ان کے لیے کوئی اس میں اسلامی یا مسلمان یا اس طرح سے ان کے لیے ایک پولیٹیکل پوائنٹ تھا. لیکن یہ پاکستان کے لیے اور وہاں کے دینی حلقوں کے لیے ٹھیک ہے، ایک مسلکی ایک مسئلہ تھا. ایک شیعہ جو امام خمینی مکتب اہل بیت سے تھے، یعنی شیعہ مکتب سے، اور یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب اور دوسرے اہل سنت مکتب سے تھے. لیکن ان کے لیے بھی اس میں ایک بڑا اہم ٹیک اوے تھا. اور ٹیک اوے کیا تھا؟ ٹیک اوے یہ تھا کہ یعنی یہ ان کے لیے سیکھنے کی بات تھی کہ دیکھیے، اگر ایران میں لوگ موبلائز ہو سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی انقلاب جو 1979 میں برپا ہوا، اس سے پہلے آپ دیکھیں، آپ ان سے پوچھیں جو ایران گئے ہیں، ایران جیسا مغرب زدہ ملک اس خطے میں نہیں تھا. ایران میں جتنی مغرب زدگی وہاں کے نوجوانوں میں، وہاں کے عوام میں تھی، وہاں کے قالین اور وہاں کے صوفے جس کا علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے، ایران تو بہت ہی لکشریس قوم تھی. اگر وہ قوم ایک روحانی ایک شخصیت کے پیچھے منظم ہو سکتی ہے، تو پھر پاکستان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ وہاں تو جب بھی ہم سنتے ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ دین رہنماؤں کی باتیں جو ہوتی ہیں، یہ تو عوام پر ذمہ داری ڈالتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں آیا، آپ نے اسلامی نظام قائم نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. بھئی آپ کو ذرا اپنا دیکھیں، آپ کی وائی ایسا کیوں ہے کہ ایک روحانی شخصیت عوام کو موبلائز کر سکی، اور ایسے عوام کو جو بہت زیادہ الحاد اور مغرب کی طرف جن کا جو اس رو میں بہہ گئے تھے، ایسے عوام کو اگر انہوں نے موبلائز کیا، اور موبلائز ٹو دی ایکسٹینٹ آف بریونگ بیفور بلیٹس، شاہ کی تمام اس قوت کا مقابلہ کرنے کی قوت ان میں، تو پھر یہ ٹیک اوے تھا کہ وہ بس بیٹھتے، وہ کہیں پہ وہ اپنی اسٹڈی میں یا کسی خانقاہ میں، کسی مسجد میں، وہ ذرا سر جوڑ کر اس پر غور کرتے کہ یہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے.
یعنی اس میں ایک عنصر ہے اہل تشیع کے ہاں جو امامت کا تصور ہے، بٹ دیٹس ناٹ آل، اتنا ہی نہیں تھا. یہ دیکھیں نا، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ ہمارے ہاں جو پاپولر لیڈرشپس رہی ہیں، جیسے کشمیر میں شیخ محمد عبداللہ پاپولر لیڈر رہے ہیں، لیکن تھرو آؤٹ ہمارے ہاں جو پاپولر لیڈرز رہے ہیں وہ سیکولر رہے ہیں. پہلی بار ایک روحانی، متقی اور ظاہری اور باطنی، یعنی ظاہری طور پر بھی ایک وہ جو ایک شیعہ عالم کا جو خدخال ہوتا ہے، امامہ اور وغیرہ، وہ سارا ظاہری طور پر بھی، باطنی ہر اعتبار سے ایک آئیکن، ایک ریلیجس آئیکن. تو وہ ان کے پیچھے عوام اور نوجوان اگر آپ بہشت زہرا جائیں گے تہران میں، جہاں پر وہ شہداء ہیں جو ایران کے انقلاب میں، اسلامی انقلاب میں کام آئے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی عمریں بہت ہی نوجوان، سارے نوجوان. تو یہ ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے تھا، بٹ انفارچونیٹلی دے ڈسمسڈ اٹ، دے مسڈ اٹ. میں کہوں گا کہ دے مسڈ اٹ، اس لیے کہ یہ اٹ ہیڈ کم ان دیئر وے. یہ اللہ نے ان کے لیے لایا تھا ایک ہر چیز جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس پہ تدبر کرے. انسان آنکھیں ہوتے ہوئے، کان ہوتے ہوئے، دل افئدہ جس کو کہتے ہیں قرآن شریف میں، دل یعنی ہر انسان کی قوتیں جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے انسان کسی چیز پر بس گزرے بغیر توجہ کیے کرتے ہوئے. تو میں نے آپ کے سامنے میں نے گزارش کی کہ مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے افکار کا کوئی کریٹیکل جائزہ نہیں لینا، البتہ یہ شکایت، یہ گریوینس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ. آپ یہ بالکل میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ جس میں بہت ہی زیادہ اسباق تھے اور ہمارے لیے سیکھنے کا بہت زیادہ میٹیریل تھا، ہم نے اس کو مس کیا. محض اس طرح برش کرنا کہ یہ کوئی شیعہ معاملہ ہے، دس ناٹ انف. اس میں اگر میں نے کئی مسلم دانشوروں کو فرینچ ریولوشن، بولشوک ریولوشن، اگر وہ چیزیں قابل ذکر ہیں تو، یا وہ چیزیں اس قابل ہیں کہ ہم دیکھیں کہ وہاں کیا ہوا، تو یہ کیوں نہیں. تو دوستو یہاں پر میں یہ یعنی ناؤ آئی ول موو فارورڈ، میں اس کو یہاں پہ ختم کروں گا. تو اب میرا دوسرا جو موضوع ہے، آلریڈی میں گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ تو میرا دوسرا موضوع جو ہے، جو میں نے کہا کہ میں اس پر فوکس کروں گا، وہ ایسکیٹالوجی کا ہے. تو یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے تقاریر اور کچھ دوسرے حضرات کے بھی جو پاکستان میں جو خصوصاً آتے ہیں، تو وہ اس تعلق سے ہیں کہ فلسطین کے تعلق سے اور اسرائیل کے تعلق سے آخر ہوگا کیا. یعنی ایک جو کہتے ہیں ملحمۃ العظمیٰ، یعنی آرمیگیڈن، ایک بڑی جنگ ہوگی اور اس طرح کی چیزیں. تو میں اب یہاں یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کی پرسنالٹی تو ہے ہی، لیکن میں اس سے ہٹ کر اب ایک اصولی بحث کروں گا اس نقطے پر. اور میں یہ اپنی اس ویڈیو، اپنی اس گفتگو کا میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کا لب لباب ہے، یہ اس کا کور سٹیٹمنٹ ہے، کور سٹیٹمنٹ. یعنی میری اس ساری گفتگو کا یہ کور سٹیٹمنٹ ہے کہ ایسکیٹالوجیکل سٹیٹمنٹس جو ہوتے ہیں کہ آخر وقت میں کیا ہونے والا ہے،
وہ ہمارے پولیٹیکل نیریٹیوز کی بنیاد نہیں بننا چاہیے. بس یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں ایکسپلین کروں گا, لیکن دس از مائی کور اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی سے اٹ ود آل ایمفیسس. میں بہت ہی زیادہ یعنی شدت کے ساتھ اس پر اصرار کروں گا کہ ایسکیٹالوجیکل اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہمارے سیاسی بیانیے کی بنیاد نہیں بننا چاہیے. کیوں؟ یہ میں ذرا اس پر بات کروں گا. اول چیز یہ ہے کہ یہ جو ایسکیٹالوجیکل سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کچھ فرمایا یا کچھ قرآن شریف میں ہیں. قرآن شریف میں بھی کافی چیزیں ہیں اس تعلق سے کہ ٹورڈز دی اینڈ آف ٹائم کیا ہوگا, یا یہ بہت بڑا ایسکیٹالوجیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق ہی غالب ہو کر رہے گا, یا لیظہرہ علی الدین کلہ کہ اسلام ہی سارے دینوں پر غالب آئے گا. ابھی تو نہیں آیا ہے لیکن انہیں غالب آئے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں. یہ ہے کہ ہوگا کیا. اس تعلق سے میں ذرا آگے چل کر بھی کچھ کہوں گا, لیکن یہ اس تعلق سے ہے کہ مقدر کیا ہوا ہے, اور جو مقدر ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا. یعنی یہ بالکل آتھینٹک ہے. اس میں یعنی اگر فلسطین کے تعلق سے یا یہ آرم گڈن جو ہے یا ملحمۃ العظمیٰ جو ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. شک و شبہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے. جب اللہ نے کیا تو پھر ہوگا, پھر کیوں نہ ہوگا. لیکن اس میں میری اصولی جو بات ہے کہ اس کو کیوں نہیں پولیٹیکل نیریٹیوز کا حصہ بننا چاہیے, تو اس میں پہلی ایک اصولی اور جنرل بات یہ ہے کہ یہ جو ہوگا الٹیمیٹلی یہ آپ اللہ پر چھوڑیے, آپ اپنا کام کیجیے. آپ یہ دیکھیں سورہ کہف میں یا سورہ ملک میں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. مثلا سورہ کہف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بنایا اور زمین میں ساری زینت اور آرائش کا جو سامان ہے وہ ہم نے اس لیے تخلیق کیا کہ ہم یہ آزمائیں, ہم اس بات کی آزمائش کریں کہ آپ میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بعد میں اس ساری زمین کو یہ سارا ختم ہو جائے گا, یہ فلیٹن ہوگا, خاک بن جائے گا. یعنی یہ دنیا اور یہ کائنات یہ سارا یہ مقصد نہیں ہے, مقصد تمہاری آزمائش ہے. یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہی, بلکہ وہاں تو فردر یہ کہا گیا کہ الذی خلق الموت والحیات, یعنی وہاں یہ بتایا گیا کہ ہم نے موت اور حیات کو تخلیق کیا. یعنی ہم نے ایک ٹائم پیریڈ تخلیق کیا. ہم نے ایک ٹائم پیریڈ ہوگا 60 سال کا, 70 سال کا, 30 سال کا, واٹ ایور جو جس کی جتنی عمر ہوتی ہے وہ عمر تخلیق ہوئی ہے اس پرپز کے لیے کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. تو اصل مقصد وہی ہے, مقصد دنیا یا یہ نہیں ہے, اصل ایشو وہی ہے. تو لہذا کیا ہوگا آخر میں اور کیا بتایا گیا ہے, کیا ملحمۃ العظمیٰ یا واٹ ایور جو بھی بتایا گیا ہے وہ بس وہ اللہ نے کہا ہے وہ ہوگا, لیکن وہ چھوڑے آپ اپنے کام کی طرف, اپنے رول کی طرف, اپنے کردار کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو یہ ایک اصولی بات ہے. اس کے بعد جو اصل میں یہ مسئلہ ہی ہے بہت ہی دقیق, اور اس میں کئی جو ہے وہ کئی ایشوز اور کئی جو ہے وہ علمی مسائل ہیں, لیکن ہم اس وقت
اس کو مختصر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ دوسری چیز جو اس تعلق سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا احادیث مبارکہ میں اگر کسی چیز کا ذکر آیا، یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مقدر ہے، یعنی یہ ہوگا، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کا میکنزم کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، یعنی ماورا ہے، یعنی بیونڈ ہیومن انٹلیکٹ اور بیونڈ ہیومن کیلکولیشن اور بیونڈ ہیومن امیجنیشن، وہ ماورا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کیسے ریئلائز ہوں گے، یہ بیونڈ ہیومن امیجنیشن ہے۔ اس میں ذرا اس میں ذرا یعنی یہ طول پکڑ سکتا ہے، لیکن مختصراً، بہت ہی مختصراً میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ بات تو آپ ایک مومن کی حیثیت سے، ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس نے اللہ پر ایمان لایا، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ جنرل انسانی علم و دانش اس وقت، انسانی علم و دانش اس بات پر، یعنی اس بات پر جو ہے وہ کیا میرے لیے، مجھے کوئی صحیح لفظ اس کے لیے نہیں آ رہا ہے، یعنی دے آر انیبل، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں، جو ہوا وہ کیسے ہوا، کیا فیکٹرز تھے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے، یعنی ایک ایسی بحث جس میں یہ یعنی اس نتیجے پر انسانی عقل پہنچی ہے کہ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے جو سوچا ہی نہیں گیا تھا، اور بہت کچھ نہیں ہوتا ہے جس کے لیے بڑی سوچ بچار اور جس کے خواب دیکھے گئے تھے وہ تعبیر ہی نہیں سامنے آتی، اور جو تعبیر سامنے آتی ہے اس کے بارے میں کسی کوئی خواب ہی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، اس کی میں کنکریٹ مثالیں دے سکتا ہوں، بٹ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا اس وقت۔ میں اس کو یعنی اس کو ایک ایمانی تناظر میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ایک جنرل انٹلیکچول آرگومنٹ جو ہے وہ اس تعلق سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھر ذرا طویل ہوگا۔ تو اب دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو منصوبے ہیں اور جو آخر ہونے والا ہے وہ کیسے ہوگا، کیا پروسیس ہوگی وہ ریئلائز ہونے کی، یہ ہماری سوچ سے بالکل بالاتر ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، کائنات میں فعال قوت اللہ ہے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ درخت کا پتا بھی ہل نہیں سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اگر ساری دنیا اور ساری طاقتیں اس پر جمع ہوں کہ درخت کا پتا ہلے، نہیں ہل سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ نے اپنی جو مصلحتیں ہیں، جہاں تک ہماری عقل نہیں جا سکتی، اپنی مصلحتوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلا چھوڑا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا ایجنڈا چلائیں، آپ کو قیامت تک، آپ کو ایک خاص وقت تک آپ کو مہلت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دنیا میں شر کی قوتیں، ڈسٹرکٹیو قوتیں ہیں، کام کرتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پلانز ریئلائز ہوتے ہیں، ان میں دونوں خیر و شر کی قوتیں مل کر اس کو وجود میں لاتی ہیں، اس لیے کہ شر کی قوتیں جو ہیں، کفر کی قوتیں جو ہیں، ان کو کئی بار، ایک نہیں کئی بار قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ You can't defeat what Allah has destined۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے
آپ کتنا ہی کریں آپ اس ڈیزائن کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. یعنی اس کو ذرا اگر ایک وہ جو آج کل ایک چیپ جارگن ہے, چیپ جارگن ان دی سینس کہ ایک ایسا جارگن جو روزمرہ جو ہمارے مباحث ہے اور ہماری ٹاکس ہوتے ہیں ان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کو میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی کے لیے میں اس کا استعمال کروں, لیکن جسٹ میک مائی پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کفار اور ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ یہ چاہے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے, وی ول ڈیفیٹ اٹ, تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتا ہے کہ بھئی یو کانٹ ڈو اٹ. یعنی گیم اللہ کی ہے, اگر کوئی اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اگر کوئی اس میں ڈسٹرکٹیو قوت ہے تو وہ بھی کہیں اور ادھر ادھر نہیں جاتا, وہ بھی اللہ کی گیم میں ہی ہے. اور اللہ کا جو منصوبہ ہے وہ اس نے جو اپنی عقل سے اور اپنی کفر کرنے کی نیت سے اس نے جو اللہ کا بگاڑنا چاہا اور کوئی اقدام کیا, تو وہ اقدام بھی اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے میں کام آ گیا اور وہ اینڈ پہ کامیاب ہو گیا. اب ٹھیک ہے, اب میں نے یہ جو آپ کے سامنے باتیں کی اس پر ہم 3 مثالیں لیں گے اور تینوں قرآن مجید کی مثالیں ہیں. پہلی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایک مقام عطا کیا جائے, ان کو اسٹیبلش کیا جائے, ان کو اسٹیبلائز کیا جائے, اور وہی ہوا. وہ مصر میں یعنی ان کو وہ اسٹیبلش ہوئے. لیکن ایک پروسیس کیسے ریئلائز ہوئی؟ اس میں کیا صرف خیر کی قوتیں کام آئیں؟ پہلے شر کی قوت جو ستیلے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے, ان نے اس کو چاہ میں ڈالا. لیکن چاہ میں ڈالنے سے اللہ کا پلان نعوذ باللہ ڈیفیٹ نہیں ہوا, بلکہ اللہ کا پلان اس سے ایک قدم آگے بڑھا. اس کو چاہ میں ڈالنا تھا. دیکھیں نا, یہ جیسے کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہوتی ہے, اسی طرح یہ کڑی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بتایا, یعنی کہانیوں میں سے بہترین کہانی. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے اس کو چاہ میں ڈالا, تو وہ کوئی تجارتی قافلہ آ رہا تھا تو ان نے اس کو دیکھا اور اٹھا لیا. اگر وہ چاہ میں نہ ڈالتے تو وہ تجارتی قافلہ اس کو دیکھتا ہی نہیں, اس لیے کہ تجارتی قافلے کو پانی کی ضرورت تھی, اور پانی کے لیے ان نے چاہ میں نظر دوڑائی. اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹا بچہ ابھی تھا وہاں, تو ان نے اس کو نکالا. پھر مصر کی منڈی میں بحث غلام ان کو فروخت کیا. تو یہ جو سٹیپس ہیں, یہ جو سٹیپس آف دی پروسیس ہیں کہ پہلے سوتیلے بھائیوں نے اس کو اس میں ڈالا, پھر تجارتی قافلے نے اٹھا لیا. یہ سارا کچھ, یہ کڑیاں آپ دیکھیں ایک دوسرے کا جڑ جاتی ہیں اور ایک الٹیمیٹ چیز بن جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اسٹیبلش ہونا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ربی لطیف لما یشاء. اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے, جو چاہتا ہے, وہ ایسے مرض وجود میں آتا ہے, وہ ایسے ریئلائز ہوتا ہے کہ یعنی بہت ہی ایک لطیف انداز میں, لطیف ہو گیا ہے کہ آپ اس کو بھانپ نہیں سکتے. جب سوتیلے بھائیوں نے یوسف کو چاہ میں ڈالا تو یو تھاٹ اٹ از دی اینڈ آف ورلڈ. آپ نے سوچا ارے دیکھیں کیا کیا, ختم. ارے بھائی ختم نہیں ہوا, یہاں سے تو شروع ہوتا ہے. تو یہ میرے مختصر کر کے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ایک. دوسری
فرعون کی تباہی کی مثال. فرعون کو تباہ ہونا تھا، ڈوبنا تھا، لیکن یہ پروسیس کیسے ریئلائز ہوئی؟ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اس ڈبے میں، صندوق میں رکھا گیا تھا اور وہ دریا میں تھا، اور فرعون کی زوجہ جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے. تو فرعون اگر فرعون ہی اپنے انجام پر غالب ہوتا تو فرعون اس کو اٹھاتا ہی نہیں. وہ کہتا نہیں، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. بنی اسرائیل کے میل بچوں کو اس وقت قتل کیا جاتا تھا. تو دس واز آبویس کہ اگر کوئی بچہ دریا میں اس کو ڈالا گیا ہے تو یہ بنی اسرائیلی بچہ ہوگا. تو وہ اس کو اٹھاتا ہی نہیں. اس فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اٹھایا اور اپنے دربار میں اس کو رکھا اور اس کی پرورش کی. بھئی کس کی پرورش کر رہے ہو؟ اسی کے ہاتھوں تمہیں ڈوبنا ہے، لیکن اس سے پرورش کی. اور پھر فرعون کے دربار میں ایک مومن تھا. سورہ مومن قرآن شریف میں ہے، جو کہ جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے. سورہ مومن اس تعلق سے ایک پوری سورہ ہے کہ یہ درباری جو تھا یہ فرعون کے بہت قریب تھا. نیچرلی درباری تو یعنی قریب ہوتے ہیں، بہت ہی ہائی پلیسڈ، لیکن اس نے کتمان کیا تھا. کتمان سے مراد کی یعنی یہ قرآن شریف کا لفظی ترجمہ میں یعنی لفظ بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا. تو یہ مومن جو ہے، جب موسیٰ اور فرعون کا جو معرکہ قائم ہوا اور جب کشمکش شروع ہوئی اور فرعون نے ان جو جادوگروں کو بلایا تھا کہ آپ موسیٰ کا مقابلہ کریں، وہ بھی موسیٰ پر ایمان لائے، ان کو قتل کیا. اور اس کے بعد جب ہیٹ اپ ہوا سارا معاملہ، تو ایک خاص وقت پر اس مومن نے اپنا انپٹ، یعنی اس مومن نے ایک خاص وقت پر، یعنی یہ پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن ایک خاص وقت پر، رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم، انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جو قرآن شریف میں سورہ مومن میں درج ہے، جس نے تلاطم برپا کیا، جس نے جو کہ ایک گیم چینجر تقریر تھی. اس نے درباریوں سے کہا کہ یہ آپ کو نار کی طرف بلاتے ہیں فرعون، اور میں آپ کو نجات کی طرف اور جنت کی طرف بلاتا ہوں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زبردست یعنی اس سے ایکویشن چینج ہوئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کرنا، جس کو اللہ نے ان کے لیے زمین بنایا، اور پھر اسی سمندر میں فرعون ڈوب گیا اور فرعون کی کہانی ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اس فرعون کی کہانی کا ختم ہونا جو ہے، یعنی الٹیمیٹلی جو ہوگا، یعنی جو میں اسکیٹالوجی کہہ رہا تھا، الٹیمیٹلی جو ہوگا، فرعون ڈوب گیا. یہ کیسے ریئلائز ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں خیر و شر کی قوتیں دونوں نے اکٹھے کام کیا. یعنی بیسک کام فرعون کا کہ اس نے بچے کو سمندر سے اٹھایا، اس نے بچے کو یعنی جو صندوق دریا میں ڈالا گیا تھا وہاں سے اٹھایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. فرعون کی ساری کارستانیاں، فرعون نے جو کچھ کیا، فرعون نے حق کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اور اپنی خدائی جمانے کے لیے اس نے جو کیا وہ الا فی تباب، اس کی تباہی کے کام آیا. فرعون نے اپنی ڈسٹرکشن کے لیے خود کام کیا. سمجھے آپ؟ تو یہ انسانی عقل میں کہاں آئے گا؟ یہ کہاں آئے گا کہ امریکہ اپنی تباہی کے لیے خود کام کرے گا؟
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ ہسٹری ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ایمانی تناظر میں اس پر بات کر رہے ہیں. میں قرآن شریف کے آیات وغیرہ جو کہ ایک غیر مومن کے لیے، ایک غیر مسلم کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہسٹری ہے. وہ خود ہسٹری دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہوا، اور وہ کنکلوڈ کر سکتا ہے کہ فرعون واز سیلف ڈسٹرکٹیو. فرعون نے خود اپنی تباہی کا سامان بنایا. تو یہ اللہ کے منصوبے جو ہے اینڈ معاملہ جو ہے یہ کیسے ریئلائز ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اس میں جیسے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ساری قوتیں کام آتی ہیں، اس لیے کہ یعنی اوور آل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فاعل قوت ہے، جو میں نے بتایا فعال لما یرید. اور تیسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال، فرعون کی مثال، اور پھر تیسری مثال جو بہت ہی یعنی لطف اندوز، جو بہت ہی یعنی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خواجہ خضر کی ملاقات. خواجہ خضر جو ہے وہ نام قرآن شریف میں نہیں ہے لیکن روایات میں آتا ہوگا. لیکن اصل مسئلہ یعنی یہ بائی پرسن خواجہ خضر کا آپ دیکھیں کہ اصل اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری طرف اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ ایک ایجنسی کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں آپ، اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ایک غریب شخص ہے، اور اس میں 3 واقعات ہیں. میں صرف ایک کا ذکر کروں گا اس لیے کہ یہ طویل ہوگا. اس میں اللہ کا ارادہ ہے کہ ایک شخص جو وہ غریب ہے بیچارہ، اور اس کے پاس اس کے لائیولیہوڈ کے لیے ایک کشتی ہے، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اس کی کشتی کو کوئی ہارم نہ ہو، کوئی زخم نہ پہنچے، اس کی کشتی اس سے چھینی نہ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. اب یہ کیسے ریئلائز ہوگا؟ یہ اس طرح سے ریئلائز ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خواجہ خضر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہ اس کشتی میں سوراخ بنا دیتا ہے، اور اس پر حضرت موسیٰ اعتراض کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے. انہوں نے ایک غلط چیز کی تو نیچرلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ پھر انہوں نے کہا، خواجہ خضر نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو بندہ ہے جس کی کشتی ہے، ہم نے اس کو سوراخ کیا اس لیے کہ یہاں ایک ظالم بادشاہ آنے والا ہے اور وہ اس تمام کشتیوں کو لے گا، لیکن اس کی کشتی بچ جائے گی اس لیے کہ اس میں سوراخ ہے. تو یہ جو یہاں پر جو اللہ کا ارادہ تھا اس آدمی کی کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس کی کشتی بچ جائے، آپ دیکھیں یہ کیسے ریئلائز ہوا. اس میں ایک ایسی قوت آئی جو کہ یعنی ایک ایسی چیز ہوئی جو کہ شرعاً صحیح نہیں تھی، یعنی عقلی اعتبار سے یعنی اگر آپ کو پلان بنانا ہو تو آپ یہ پلان نہیں بنائیں گے. یعنی آپ کیوں ایک آدمی کی جس کا لائیولیہوڈ اپنی کشتی سے جڑا ہوا ہو، آپ کیوں جائیں اور اس میں سوراخ کریں انلیس آپ کی ایک غلط یعنی یہ غلط کام ہوگا اگر آپ کریں گے. لیکن ٹھیک ہے یہ غلط کام ہوا، لیکن یہ گیا کہاں؟ یہ فٹ ہو گیا ایک بڑے مقصد کے حصول میں، یہ فٹ ہو گیا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کئی بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. آپ یعنی فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھئی سی ڈی لاؤ، میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ تکبر کریں لیکن what for؟ بلکہ آپ جو کرتے ہیں وہ انٹرن خدا کی ہی اسکیم میں فٹ ہوتا ہے.
اب یہ ایک یعنی ہماری سمجھ سے ایک بالا تر چیز ہے، اور یہیں پر جو ہے وہ ایمان کا دخل ہوتا ہے کہ جہاں پر سمجھ جو ہے وہ دستبردار ہو جائے، جہاں یہ گیو اپ کرے، جہاں یہ کہے کہ بس اس سے آگے نہیں، تو وہاں پھر آپ کا ایمان اور آپ کی یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے وہ پھر کام آتا ہے. آپ ایمان لاتے ہیں کہ آئی بلیو ان دس. تو یہ اصل میں چیز ہے کہ یہ ایسکٹولوجیکل سٹیٹمنٹس جو ہیں ان میں جو اینڈ گیم، ان میں جو بتایا گیا ہے کہ آخری کیا ہوگا، وہ ایسے ریئلائز ہوگا کہ جب ہم اپنا نیریٹو بنائیں گے تو ہم اس کو ہمارے لیے ان امیجنیبل ہوگا، اس لیے ہم اس کو انکارپوریٹ ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کا جز نہیں بنا سکتے. دیکھیے نیریٹوز جو ہوتے ہیں، پولیٹیکل نیریٹوز جو ہوتے ہیں، ان میں دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، دو انگریڈینٹس جس سے کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں. وہ پہلا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موجود کی صورتحال کیا ہے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ موجود ہمیں ناقابل قبول ہمارے لیے ہے اور ہم ایک مطلوب کو وجود میں لانا چاہتے ہیں، جو نہیں ہے اس کو وجود میں لانا چاہتے ہیں، جو ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو یہ ہوتا ہے اسینشلی. اب اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک معروضی اور ایک انالیٹیکل سوچ کے ساتھ، اور جتنی آپ کے پاس مومنانہ بصیرت اور دل اور آنکھوں کا نور ہے، اس تمام ان چیزوں کے ساتھ آپ اپنے موجود کی تشخیص کریں اور اپنے موجود کو آپ انالائز کریں، اور پھر آپ وہ سلوشن اور وہ اسٹریٹجی بنائیں کہ جس سے آپ اپنے مطلوب تک پہنچ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا، یعنی یہ میں مثال دے رہا ہوں، لیکن دس از یہ جو بیانیے ہیں جن کی طرف میں اس وقت اشارہ کر رہا ہوں، ایسکٹولوجی بیسڈ جو بیانیے ہیں، نیریٹیوز بن گئے ہیں، ان میں اس طرح کا ان میں یہ نہیں ہے. ان میں کیا ہے؟ ان میں ایسا ہے کہ بھئی حضرت امام مہدی جو ہے وہ خراسان سے آئیں گے، یا خراسان میں پیدا ہوں گے یا نکلیں گے، اور ان کی فوج جو ہے، ان کے لشکر جو ہے وہ وادی سندھ سے جائیں گے. اب ٹھیک ہے، اگر کسی نے کوئی شعر کہا، اگر علامہ اقبال نے کوئی شعر کہا تو ٹھیک ہے. کیا ہے وہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ ایک شعر ہے، یہ ایک ویژن ہے، یہ ایک پروگرام نہیں ہے. علامہ اقبال یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی لاہور کے واسیوں اٹھو اور دنیا کے تمام بتوں کو ختم کرو. یہ ایک پولیٹیکل پروگرام نہیں ہے، یہ ایک ویژن ہے. اب اگر ایک پولیٹیکل نیریٹو کے طور پر یہ بتایا جائے کہ وادی سندھ سے لشکر چلیں خراسان کی طرف، اور یہ کوئی مبالغہ آرائی یا کوئی فکشس بات میں نہیں کر رہا ہوں. پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں، افغانستان میں جو لوگ گئے، اور حالیہ سالوں میں جو شام چلے گئے، اس کے پیچھے بہت ساری ایک ایسکٹولوجیکل بلڈ اپ تھا جس کی بنا پر وہ لوگ آمادہ ہوئے، اور ان کو لگا کہ ہم ایک ڈیوائن سکیم میں جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم کو معلوم ہے کہ افغانستان کا سارا معاملہ CIA کا سیٹ اپ تھا، سیریا کا CIA کا تھا. میں اس پر بحث نہیں کروں گا، لیکن 100% سے زیادہ اگر ہوتا تو 100% زیادہ اعتماد کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، تمام کفار کی سازشیں ہیں. وہ ان لوگوں کو لاتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو ایک ایسٹرالوجیکل، یہ فضول ہے سارا. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان سے کیا ملا، سیریا میں جو لوگ گئے اس سے کیا ملا. what have you achieved at the end of the day؟ آپ خود اس کا فیصلہ کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے پولیٹیکل نیریٹیوز جو ہیں وہ ٹھوس ریئلٹی پر، ٹھوس ہارڈ نوزڈ
ہارڈ نوزڈ کہتے ہیں کہ ایک ایسی اپرائزل، ایک ایسا جائزہ جس میں آپ ہر چیز کو ایکنالج کریں. اگر کوئی تلخ ریئلٹی ہے، اگر کوئی تلخ چیز ہے جو آپ چاہتے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن چونکہ ہے اس لیے آپ کو اس کو ایکنالج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو تو بدلنے کی تحریک ہے، لیکن موجود میں جو ہے اس کو ایکنالج کرنا ہے. تو ہمارے نیریٹیوز جو ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پروڈکٹیو کوئی کام ہو اور ہمارا قومی اثاثہ اور ہمارے نوجوان خدا نخواستہ ایک اعتبار سے ضائع نہ ہوں، تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے نیریٹیوز کی بنیاد ایک ٹھوس ہارڈ نوزڈ جائزہ ہو، اور ہمارے سلوشنز اور ہمارے اسٹریٹجی کی بنیاد بالکل ایک اسی کے مطابق حالات، واقعات اور ہمارے ارد گرد جو ہے ہمارے ریسورسز جو ہے بیسٹ کیلکولیشن اکارڈنگ ٹو یور آپ کا علم، آپ کا انٹیوشن، آپ کی نظر، یہ ساری چیزیں ملا کے ٹو دی بیسٹ آف یور کیپیبلٹی اینڈ ٹو دی بیسٹ آف یور نالج آپ کو ایسے سلوشن، ایسے اسٹریٹجی اپنے نیریٹو میں شامل کرنی ہے. اور یہ جو ایسٹرولوجیکل سٹیٹمنٹس ہیں ان کو پولیٹیکل نیریٹیوز کی بنیاد نہیں بننا چاہیے. میں آپ سے یہ بھی کہوں گا اگین ایک مختصر وقت میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اس کا تعلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہوا ہے اور آپ جو پلان بنا رہے ہیں، اس کا ایک تعلق ہے. یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلی چھوٹ دی، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہو اس پلان میں، اس ایجنڈا میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنا ہمکار بنایا، مومن کو انصار اللہ کہا، اللہ کی مدد کرنے والے. اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو عزت بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. مومنین کو اللہ نے اپنے سائڈ پر رکھا ان دی ہسٹری میں، کائنات میں، ہسٹری کی کشمکش میں آپ اللہ کے سائڈ پر ہیں. اور اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ اس طرف اور شیطان اس طرف، نہیں، اللہ کو ہر چیز پر گرفت ہے. لیکن اللہ جو پسند فرماتا ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے مومن اس کا ہمکار ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ. لیکن یہ دو چیزیں کیسے سنک ہوں گی؟ آج کل سنک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا آپ موبائل کو لیپ ٹاپ کے ساتھ سنک کریں، اس طرح کی چیزیں، ایک ڈیوائس کو دوسری ڈیوائس کے ساتھ سنک کرنا. سنک کا مطلب ہے سنکرونائز کرنا، یعنی ہم آہنگ کرنا. یہ کیسے ہم آہنگ ہوتی ہیں اس کی بھی میں ایک مثال آپ کو دوں. ایک بندے مومن جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، امام خمینی مرحوم، انہوں نے ایران کی جو صورتحال ہے وہ دیکھی اور پھر ایک تحریک کی بنیاد ڈالی اور ان کو پھر جلاوطن ہونا پڑا. اب وہ جو وہاں کی تحریک تھی ایران میں، اس میں ایک کولیشن تھی، ایک اینٹی امریکن جو وہاں پر تھے، سوچ رکھنے والے وغیرہ، وہ سارے ایک براڈ کولیشن تھی. اس براڈ کولیشن میں ایک شخص تھا مہدی بازرگان، جو بائی پروفیشن انجینئر تھا. تو انقلاب کے دنوں میں بہت ہی، یعنی مختصراً اس کو بیان کر رہا ہوں، تو
انقلاب کے دنوں یعنی وہ جب شروع ہوا شاہ کے ساتھ ایک کشمکش جو شروع ہوئی تو اس میں ایران کے شاہ نے کچھ پرپوزلز دیے اپوزیشن کو، یعنی اس وقت اپوزیشن تھے اپوزیشن کو، اور اس پرپوزل میں کچھ الیکشن وغیرہ کا ذکر تھا. تو مہدی بازرگان اٹھا اور وہ پیرس چلا گیا امام خمینی سے ملنے اور ان کو یہ پرپوزلز بتانے. تو مہدی بازرگان کا کہنا ہے کہ امام خمینی نے بہت ہی انہماک کے ساتھ بہت ہی سنگل مائنڈڈلی ان کی بات سنی اور پھر اچھی طرح اس پر غور کیا اور پھر یہ کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. مہدی بازرگان اس سے ذرا ایک طرح سے مایوس بھی ہوا اس لیے کہ اس نے سارا اس کو لگ رہا تھا کہ یہ پریکٹیکل لاجک جو ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ چلا گیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک چلی اور وہاں مظاہرے ہوتے رہے، مرد و زن، اور شاہ ان پر گولیاں برساتا رہا. مظاہرے پھر بھی نہیں رکے. ایک وقت آیا جب شاہ نے اپنے فضائیے کو، اپنے ہیلی کاپٹر کو کہا کہ آپ بم گرائیں مظاہرین پر. ان نے ایسا کیا، بم گرائے گئے، لیکن وہ بھی نہیں چل سکا اس لیے کہ کچھ وقت کے بعد ایرانی پائلٹس نے انکار کیا کہ ہم اپنے لوگوں پر بم نہیں گرا سکتے. تو شاہ ایران نے اسرائیل کو کہا کہ وہ یہودی پائلٹ بھیجے جائیں، اور انہیں پائلٹ بھیجے اسرائیل سے. اسرائیلی پائلٹوں نے پھر بمباری کی پیسفل مظاہرین پر. تو اس ساری صورتحال میں پھر امام خمینی کی طرف لوگ گئے پیرس میں اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے آخر ہم کہاں جا رہے ہیں، کچھ آپ کیجئے. یہ سارا کچھ یہ اچھی لوگ مر رہے ہیں، کچھ آپ اس کا کچھ کوئی بیچ کا راستہ کچھ نہ کچھ کیجئے. یہ ہم کب تک ایسا چلے گا؟ تو امام خمینی کا جو جواب تھا وہ اس پر بہت ہی ایک تاریخی جواب تھا. انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیے ہم کیا کریں، ہم ایک اسلامی انقلاب اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم احتجاج کریں. یہ ہمارا کام ہے. اب شاہ گولے برسائے یا واٹ ایور، لیکن ہمارا کام تو یہی ہے. اب یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. وہ ہم ایک نتیجے کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے. اب نتیجہ سامنے لانا، یعنی کوئی چیز معجزہ وجود میں آنا، یہ اللہ کا کام ہے. تو یہ ان کا جواب تھا. اور آپ دیکھتے ہیں بعد میں کہ اسلامی انقلاب کو اللہ کی تائید حاصل ہوئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ مہینے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی وہ واقعہ بعد میں سامنے پیش آیا کہ امریکہ سے کچھ جہاز آ گئے تھے امام خمینی کی جو مسجد جامران میں جو ان کی رہائش ہے اس کو بمبارڈ کرنے کے لیے. تو لیکن وہ جہاز کہیں پہ کھو گئے کسی ریگستان میں یا کچھ، ان کا پتہ ہی نہیں چلا. اور خود امریکہ حیران ہے کہ اس لیے کہ امریکہ کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر برزنسکی تھے، برزنسکی نے کہا کہ ہم نے 6 ماہ اس کی پلاننگ کی تھی. امریکہ کی پلاننگ، امریکہ کی جہاز، اور پھر کہاں چلے گئے، کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے بندے کو بچایا. بس. تو یہاں کیا پوائنٹ ہے، یعنی what I'm trying to say، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے مومن کی پلاننگ، اس کی تحریک اور اللہ کی تائید، یہ اکٹھے ہو گئے. اور اللہ چاہتا تو تائید نہ کرتا، یہ بھی ممکن ہے، عین ممکن ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں یہ امام خمینی کا کمال ہے، نہیں، کسی کا کمال نہیں ہے. اللہ اپنے کاموں میں، اللہ اپنے اختیار میں بالکل آزاد ہے. اللہ الصمد، اس نے چاہا اپنے بندے کی تائید کی، نہیں چاہتا تو نہیں کرتا. اور اس میں بھی رحمت، اور اس میں بھی پرپز، اور اس میں بھی حکمت ہوتی. تو اصل میں ہمیں اپنی طرف توجہ کرنی ہے کہ اپنا کام صحیح، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کر دی بیسٹ پاسبل وے ہمیں اپنا کام سیٹ اپ کرنا ہے. نتائج اللہ پر چھوڑ دے ہیں، اور
اگر ہم نے اپنا کام سیٹ کیا ہو اچھی طرح سے تو عین ممکن ہے کہ اللہ کی تائید آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اور اگر نہ بھی آئی تو یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہاؤ ڈو دیز ٹو تھنگس، یہ دو چیزیں، انسان کی کوشش، اللہ کی تائید، یہ ان کو سنک کرنے کا کوئی ڈیلیبریٹ، کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ بھئی میں نے ابھی ایک پاکستان ٹاک شو میں دیکھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 23 مئی، ابھی آج کل جون ہے، آج 5 جون ہے، تو ابھی جو مئی چلا گیا، یعنی مئی 2021، وہ کہہ رہے تھے کہ 23 مئی کو کہیں پہ شام میں امام مہدی آنے والے ہیں، 23 مئی کو۔ بالکل میں نے یہ ویڈیو دیکھی، یہاں پہ اسپیکر یعنی جو کہنے والے تھے وہ ایک اولیاء مقبول جان، وہ کہہ رہے تھے، یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ۔ تو آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ فلائٹ بک کریں 20 مئی کی، یہ کہہ کے کہ بھئی 23 مئی کو وہاں مہدی آنے والے ہیں، تو I have to be there, I have to help him, got to help him، اور آپ ٹکٹ لیں اور وہاں پہنچیں۔ اس طرح سے نہیں، ہرگز نہیں۔ اس طرح سے انسانی سرمایہ ضائع ہوگا۔ آپ لوگوں کو بھیجیں افغانستان، اور معلوم نہیں، یہ تو بس امریکہ کو معلوم ہے وہ ہمارے لیے کس وقت کون سا سپاٹ بناتا ہے، وہ ہمارے لیے کس وقت کون سا تھیٹر تیار کرتا ہے جہاں ہمارے نوجوان جائیں اور قتل ہو جائیں۔ تو میری گزارش یہ ہے، میں نے کہا کہ دس واز مائی کور اسٹیٹمنٹ، کہ یہ ایسکیٹالوجی دس مسٹ ناٹ فارم دی پارٹ آف آور پولیٹیکل نیریٹیوز۔ یہ الگ معاملہ ہے، اور یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں یعنی فردر یعنی آپ کا وقت لوں، لیکن میں مختصراً یہ آپ سے کہوں کہ یہ ایسکیٹالوجی کے معاملات جو ہیں دس شوڈ گیو اس اے سینس آف ہسٹری۔ ہمارے یہ جو پچھلی گزشتہ صدی کے جو پولیٹیکل نیریٹیوز ہیں، جماعت اسلامی اور یہ ڈاکٹر اسرار صاحب وغیرہ، ان میں سینس آف ہسٹری نہیں ملتا۔ یعنی لوگوں کو ایک ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اندر ایک عارفانہ سینس آف ہسٹری پیدا ہو، ہم یہ کہیں کہ بھئی جو کرنا ہے اللہ کرے گا، ہمیں اللہ کا ہاتھ نظر آئے تھرو آؤٹ ہسٹری۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی اس نے مودی نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور اب کیا ہوگا، اب ختم ہوگا۔ نہیں، یہ کون ہے؟ جو کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے، اور مومن کی تیاری، آپ اپنی تیاری کی طرف توجہ کیجئے۔ دس شوڈ گیو اے سینس آف ہسٹری، ہمیں ایک عارفانہ سینس آف ہسٹری، جیسے کارل مارکس نے جو تحریک بنائی اس میں سینس آف ہسٹری اس کا کور ہے، ہیگل اور مارکس کا جو فلسفہ تاریخ تھا اس کا کور ہے۔ ہمارے وہاں پاکستان میں بہت زیادہ اس پر کرٹیسزم پرائیویٹ اور پبلک پراپرٹی کا ہوا، وہ تو ایک سپرفیشل چیز ہے۔ اصل چیز ان کا جو ڈائلیکٹکس کا مسئلہ ہے، ہسٹری کا اور مٹیریل ڈائلیکٹکس کا، پروڈکشن فورسز کے درمیان ڈائلیکٹکس کا، جس کو یہاں کے دانشوروں نے بھی مسترد کیا ہے، جو کہ نان سینس ہے۔ تو کسی بھی معنی خیز اور کسی بھی مقصد تبدیلی کے لیے سینس آف ہسٹری ضروری ہے۔ آپ اگر مستقبل تعمیر کرنا چاہیں، مستقبل پیدا کرنا چاہیں، مستقبل کو شیپ کرنا چاہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے تاریخ میں کیا قوتیں کار فرما رہی ہیں، کیسے یعنی کیا تاریخ میں کون سی چیز میٹر کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ہاتھ ہمیں نظر آئے تھرو آؤٹ ہسٹری، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایک اس کو میں عارفانہ سینس آف ہسٹری کہتا ہوں، کہ ایک آدمی بہت ہی بزی، بہت ہی مشغول ہو یعنی تحریکی کام میں، اور بہت ہی مشغول ہو ایک مستقبل، ایک بہتری کی طرف، ایک بہتری کی طرف پیش قدمی میں بہت ہی مشغول ہو، لیکن وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے یہ سارے کرنے سے نہیں ہوگا،
اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اور اس کو یہ ایک سینس آف ہسٹری انفارم کرتا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی ایسکٹالوجی کا یہی اصل میں پرپز ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل نیریٹو کے اس میں یعنی اس کو بنیاد بنا کے آپ پولیٹیکل نیریٹو تعمیر کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر میں یہ ختم کروں گا، اور میری دوسری ویڈیو جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ اسرائیل اور صہیونی قوتیں یہ سارا کچھ یہ ہے نہیں، ایک فضول میں ایک چیز جو ہے وہ ایک تصور قائم کیا گیا ہے، اور میں دنیا کی اصل صورتحال اور یہاں جو اس وقت جو مین فورسز ہیں، جو لیورز آف پاور ہیں، وہ کیا ہیں، اس پر گفتگو کروں گا۔ تو آپ انشاءاللہ میری دوسری ویڈیو بھی دیکھیں، تو یہاں میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔